السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورس، اور آج کی سٹوری بہت ہی ہارر ہونے والی ہے اور دن کا ٹائم ہے، میں آج دن میں اپلوڈنگ کر رہی ہوں۔ اوکے دوستو، تو سٹوری کچھ یوں ہے کہ یہ میری اپنی سٹوری ہے خود کی، کہ اس طرح جب میں 13 سال کی تھی اس وقت یہ ہوا تھا کہ گرمی بہت شدت سے پڑتی تھی اور رات کے ٹائم لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے، یعنی 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے رات کے ٹائم لائٹ جاتی تھی، وہ بھی 12 بجے کے بعد، یعنی جب لوگ سوتے تھے، یعنی 12 تک لوگ سو جاتے، ہم گاؤں والے لوگ بس 12 تک سو جاتے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی لائٹ جاتی تھی دوستو، تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے سارے گھر کے جو لوگ ہیں وہ اوپر چھتوں پر چلے جاتے تھے، کیونکہ وہاں تھوڑی سی تازہ ہوا ہوتی تھی، جس وجہ سے وہ لوگ چھت پر ہی سو جاتے تھے۔ تو اسی طرح ہی ہوتا تھا۔ تو ایک اور پھر جو ہے مطلب ایک عجیب سی مسٹیک یہ تھی کہ کوئی کسی کو یہ نہیں کہتا تھا کہ لائٹ گئی ہے چلو اوپر جاتے ہیں، بس ہر ایک اپنا جو ہے بسترا گول کر کے اوپر بغل میں پکڑ کے اوپر چلا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اسی طرح میری آنکھ کھلی تو میں اور میری بہن ایک کمرے میں سوتے تھے، تو اچانک مجھے فیل ہوا کہ جو میری بہن کا جو بیڈ ہے اس میں وہ نہیں ہے، تو میں بہت ڈر گئی، تو میں جلدی اٹھی اور اب گف اندھیرا ہے، اور آنکھ بھی میری اسی وجہ سے کھلی کیونکہ مجھے بہت مچھر کاٹ رہے تھے، بہت سخت گرمی تھی۔ تو گرمی کو تو چھوڑو، مچھر ایسی سوئیاں لگاتے تھے کہ بس کیا بتاؤں۔ تو میں ڈائریکٹ اٹھی اور مجھے ڈائریکٹ مطلب ریئلائز ہوا کہ یار لوگ سب اوپر چھت پہ چلے گئے، تو میں آئی برآمدے میں۔ اب برآمدے میں بھی ہمارے گھر کے کافی لوگ سوتے تھے، جو میں نے دیکھا تو سارے جو چارپائیاں وغیرہ تھی سب خالی تھے، تو میں نے سوچا چلو اب میں اوپر جاتی ہوں۔ تو اس وقت مجھے فیل ہوا کہ بھئی گرمی زیادہ ہے تو تھوڑا سا منہ ہاتھ جو ہے دھونا چاہیے، پھر اوپر جاتی ہوں، پانی پیتی ہوں، تو میں واش روم کی طرف گئی۔ اب جیسے ہی میں نے واش روم میں منہ ہاتھ دھویا، تو ویسے نارملی میں ٹاول سے بالکل خشک نہیں کرتی کیونکہ سخت گرمی تھی۔ پتہ نہیں اس رات کیا ہوا کہ میں نے ٹاول کی طرف منہ کیا اور میں اپنا منہ جو ہے ٹاول سے خشک کرنے لگی دوستو، تو اچانک مجھے ایسی آوازیں آئی جیسے چپ 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 چپ، اس طرح جیسے کوئی چپ چپ کے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہو، وہ بھی واش روم کے اندر، اور واش روم میں گف اندھیرا ہے۔ میں تو صرف وہ کہتے ہیں نا دماغ کی جو ہے، اگر لائٹ نہ ہو آپ کی مطلب بینائی نہ ہو تو پھر بندہ دماغ کی آنکھ سے چلے، تو میں اس وقت دماغ کی آنکھ سے گئی تھی کیونکہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا واش روم کے اندر۔ خیر باہر چاند کی روشنی تھی لیکن واش روم کے اندر کوئی روشنی ووشنی نہیں تھی، جس وجہ سے صحن میں تھا، ہمارا واش روم بہت دور تھا۔ تو میں جیسے ہی ٹاول سے منہ خشک کرنے لگی تو اسی طرح چپ 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 اس طرح کی باتیں سنائی دی، جس سے مجھے کافی مطلب ایک خوف محسوس ہوا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے ایک دم جیسے بندہ بے روح کھڑا نہیں ہوتا، اس طرح جیسے بے جان سی میں کھڑی تھی۔ پھر میں نے سوچا بھاگو، یعنی وہ آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھی دوستو، تو میں بھاگ گئی۔ میں جیسے ہی میں نے بھاگنا شروع کی تو وہ جو واش روم کا دروازہ ہے اس سے میرا جو ہے یہ پاؤں بھی ٹکرایا تھا، جو آج تک اس میں وہ درد کبھی کبھار اٹھتا ہے سخت سردیوں میں۔ تو میری جو ہڈی تھی، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو ہے واش روم سے جو پاؤں میں جو ہڈی ہوتی ہے وہ واش روم کے دروازے سے ٹکرائی، اور بس میں وہاں سے بھاگتے بھاگتے سیڑھیوں پر ایسے بھاگ کے چلی کہ میری مما کی جو آنکھ کھلی اس نے مجھے کافی مطلب ڈانٹا کہ مطلب ہم لوگ سو رہے ہیں اور آپ کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ آپ جو ہے آرام سے آئے۔ تو میں جلدی سو گئی کیونکہ وہ ٹائم نہیں تھا کہ ہماری امی مطلب ایک اسٹرکٹ خاتون ہے، تو میں رات میں اس کو وہ سٹوری نہیں سنا سکتی تھی، میں جلدی سو گئی۔ صبح اٹھی تو میں نے اپنی امی کو بتایا، پھر میری امی نے مجھے ٹھال دیا کہ بھائی یہ تم لوگ ایسے ڈرامے اور یہ خوفناک چیزیں تو ویسے میں بہت دیکھتی تھی، میں پہلے بھی کہہ چکی، تو یہ سارا تمہارے دماغ میں وہ چیزیں بھری ہوتی ہے تو تم لوگ پھر ڈرامے بناتی ہو کہ ڈر گئی ہوں۔ یہ خیر کسی نے یقین نہیں کیا میری کسی بات پر، کسی نے یقین بچپن میں نہیں کرتے تھے۔ تو یہ مجھے آج تک یاد ہے دوستوں، میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ مجھے باقاعدہ اس طرح جیسے دو لوگ آپس میں باتیں کرو جیسے، تو یہ چیز آج تک میرے ذہن میں اکثر رات کے ٹائم گونجتا ہے اور میں بہت ڈر جاتی ہوں، اور بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا، میں بہت زیادہ ڈری۔ اب اگلی رات کیا ہوتا ہے دوستو، میں سو گئی، اسی طرح میں سونے والی تھی تو میں نے اچانک مجھے یہ چیز یاد آ گئی، تو میں نے اپنی بہن سے کہا کہ اگر لائٹ گئی تو مجھے ضرور اٹھانا جب آپ اوپر جاؤ گی، تو اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے بھائی۔
تو اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اٹھاؤں گی. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی میں سو گئی, ٹھیک ہے, اب رات کے 2 بج رہے, میری آنکھ کھلی, مجھے نہیں پتا میری آنکھ کیوں کھلی, میری آنکھ کھلی اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک لڑکی اندر ہمارے کمرے میں آ رہی ہے, اور اس نے پائل بھی پہنے ہیں, اور وہ مطلب اندھیرے میں اس کا شکل تھوڑا تھوڑا مجھے نظر آ رہا ہے, اس نے شال بھی پہنا ہوا ہے, اور وہ آ رہی, اور پھر وہ اسی طرح میرے جو ہے بیڈ کے جو ہے پیچھے سے گزر کے واش روم میں انٹر ہوتی ہے, اور میں بھی اس کی طرف مڑتی ہوں, یعنی جیسے ہی وہ واش روم کی طرف جاتی ہے تو میں مڑ کے اسے دیکھ رہی ہوتی ہوں, وہ واش روم کی طرف جا کے واش روم کے اندر جاتی ہے, اور بس اچانک میں پھر سو گئی. اب میں نیند میں ہوں تو اچانک مجھے ایک جھٹکا لگا کہ یہ لڑکی کون تھی, تو میں جلدی اٹھی, میں نے لائٹ آن کی. جیسے ہی میں نے لائٹ آن کی تو ہمارے گھر میں یہ ہے کہ جب کوئی سو رہا ہو آپ لائٹ آن کرو تو سب کی یہ عادت ہے, سب یعنی جاگ جاتا ہے, لائٹ میں کسی کو نیند نہیں آتی. تو میری بہن نے مجھے کہا لائٹ کیوں آن کی, تو میں نے کہا واش روم میں کوئی ہے, واش روم میں کوئی ہے. تو اس نے کہا کہاں ہے, دروازہ تو کھلا پڑا ہے, واش روم تو سامنے سے مطلب نظر آ رہا ہے. وہ اٹھی, اس نے دیکھا اور مجھے کافی اس نے ڈھانٹا. تو میں نے کہا نہیں لڑکی اندر گئی ہے, تو اس نے مجھے کافی ڈھانٹا اور پھر سو گئی. وہ اب سو گئی اور میں بھی سو گئی, ساری رات کانپ رہی تھی, اور واش روم کا دروازہ باہر سے میں نے بند کیا. اور صبح پھر میں نے اپنی امی کو بتایا, اور پھر مجھے وہی جھٹکا لگا کہ بہت ڈرامائی ہو تم, سارا دن ڈرامے دیکھتی ہو اور پھر کہتی ہو. تو دوستو خیر بڑے تو جو بھی کہتے ہیں, لیکن میں بتاؤں آپ لوگوں کو تو پھر آج تک مجھے یہ 2 چیزیں دوستوں یاد ہے. ایک وہ لڑکی, میں بالکل جاگ رہی تھی, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ میں نیند میں تھی, کیونکہ مجھے ریئلائز نہیں ہو رہا تھا کہ کون ہے, لیکن اچانک مجھے جھٹکا لگا تھا. اچانک میں نیند سے, یعنی جس طرح غنودگی میں بندہ ہوتا ہے, میں بیدار ہو گئی کہ بھئی کون تھا جو اندر گئی ہے. اور اسی طرح جو میرے پیچھے چھپ چھپ کے واش روم میں باتیں ہوتی, یہ 2 چیزیں میں آج تک نہیں بول سکتی. اس کے علاوہ بھی میرے ساتھ 2-3 اور بھی واقعات ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اور تب تک کے لیے یہی, اور دوستو مجھے پلیز یار مجھے اپریشیٹ کریں. یہ سٹوریز میں پہلے ڈال چکی ہوں, لیکن چونکہ کچھ مونیٹائزیشن کے لیے کچھ مسئلے ہو رہے ہیں, ری یوز کی چیزیں, یعنی میں نے کچھ ایسے پکچرز کے اوپر یہ ویڈیوز بنائے ہیں جو ری یوز میں آتے ہیں, جس کی وجہ سے اب میں خود اوریجنل بنا رہی ہوں. میرے پاس کوئی پکچر نہیں ہے, بس میں اسی طرح آن لائن بیٹھ کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اوکے دوستو, آج کے لیے بس یہ. تھینک یو سو مچ.